دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، اور جو کچھ ہم دینداری کے نام پہ کر رہے ہیں یا جو کچھ ہم سے کروایا جا رہا ہے، کیا یہ دین ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر، یہ دین نہیں ہے بلکہ مذہب کے رسومات ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہوا کرتا ہے، اور کوئی بھی قانون ہو جس کے تحت ایک ریاست اور ریاستی ادارے اور عوام وہ زندگی بسر کر رہے ہوں، وہ دین ہی کہلاتا ہے۔ پیغمبر دین لے کر آتے ہیں۔ قرآن میں اور کسی بھی آسمانی کتاب میں مذہب نام کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی پیغمبر کی سیرت لے لیں تو کسی بھی پیغمبر کی سیرت میں مذہب نام کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ پوری ریاست کے مذہب کو کیا سمجھا گیا ہے؟ بھئی آپ کے شناختی کارڈ میں، آئی ڈی کارڈ میں، آپ کے پاسپورٹ میں لکھا جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں اسلام۔ بھئی اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ارشاد ہے قرآن کے اندر کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے روشنی کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ایک ایسے قانون کے ساتھ، ایک ایسے نظام حیات کے ساتھ جس میں کسی بھی انسان کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، جس میں کسی بھی انسان کے حق تلفی نہیں ہوگی، جس میں ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف کا رویہ رکھا جائے گا۔ ودین الحق، یہی قانون جسے اللہ نے مرتب فرمایا ہے، کسی انسانی ذہن سے وہ اور اس کے نکات نہیں نکلے۔ یہ قانون بنتا ہے اوپر، یہ دین اوپر اللہ بناتے ہیں، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ جو میں قانون بنا کے اپنے پیغمبر کو دیتا ہوں تو پیغمبر عوام الناس میں اس بات کی محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی قانونی ضابطے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں، جس میں طاقتور کی بات کو تحفظ دیا جاتا ہے، جس میں کمزور کو دبایا جاتا ہے، جس میں آقا اور غلام کا تصور موجود رہتا ہے، ان سارے قوانین کو، ان سارے نظامات کو، جتنے بھی نظام ہیں، ان سب کو شکست دے دیں، اور صرف یہی قانون، یہی نظام حیات جو میں اپنے پیغمبر کو دیتا ہوں، اسی کو پیغمبر نافذ کرتے ہیں۔ اگرچہ کفار یہ عام کافر نہیں، جسے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، نہیں، جو انسان بھی پیغمبر کے لائے ہوئے نظام حیات کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ وہ عمل نہ مانے یا وہ زبانی طور پر اس کا انکار کرے تو یہ کافر ہے۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ وہ لوگ ہیں جو اقوام کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، جن کا مفاد صرف اور صرف اسی نظام میں ہوا کرتا ہے جو نظام اللہ کے بھیجے ہوئے نظام جسے دین کہا جاتا ہے اس کے برعکس ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ہے۔ دین میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ بھائی
اس میں ہر کسی کی ذمہ داری کو سمجھایا گیا ہے، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اس پر اگر عمل نہ ہو تو انسانیت میں کون سا فساد برپا ہوگا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے وہ آپس میں فساد کی زندگی گزارے، ایک دوسرے کا خون بہائے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرے، ایک دوسرے پر ظلم کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبروں کو بھیجتے ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں، ایک نظام لے کر آتے ہیں، پھر اس نظام کو ریاست کے ذریعے، چونکہ ریاست کے اختیارات کی جو چابی ہے، کنجی ہے، وہ پیغمبر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہوتا ہے سارے انسانوں کے سامنے۔ اب یہ جو نظام پیغمبر لے کر آتے ہیں، تو پیغمبر کی زندگی بھی ہماری طرح ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں دنیا سے، پھر ان کے حقیقی ماننے والے سچے پیروکار وہ بھی 2-4 ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پھر نہیں ہوتے، ان کی بھی ادوار چلے جاتے ہیں۔ پھر زمانہ اسی طرف پلٹ جاتا ہے جس طرح پہلے تھا، ظالموں اور جابروں کے ہاتھ میں اختیارات چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، پورے نظام کو وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، لیکن نام کو نہیں بدلتے، اور پھر ان سے کیا ہوتا ہے، وہ دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور مذہب میں پھر کیا رہ جاتا ہے، صرف رسومات، عبادات۔ بھئی آپ نے حج کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ پھر نماز میں کیا ہوتا ہے، صرف نماز جو میں کہتا ہوں اس میں ہزاروں فرقے ہیں، اور ہر فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ دشمنی ہے، عناد ہے، بغض ہے، نفرت ہے۔ بھئی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، امین بالجہر یا آہستہ پڑھنا ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے نہیں، فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہمارے جو حکمران اور اس وقت کے جو حکمرانوں کے وہ مولوی جو حکمرانوں کے گود میں بیٹھے رہتے ہیں، جن کے مفادات حکمرانوں سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ دونوں مل کر عوام الناس کو دین کے بجائے مذہب دے دیتے ہیں، تو دین کیا ہوتا ہے، دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہی ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے پیغمبر کس لیے تشریف لائے تھے، ہاں کعبہ میں 360 بت کھڑے تھے، اور پھر کیا ہے کہ آپ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفایا کر دیا، اور ایک اللہ، ایک کعبہ میں ابھی ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو بعد کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ پیغمبر کے آنے کی برکت سے ہم ایک اللہ کی طرف جھکتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، بس یہی تصور رہ جاتا ہے۔ تو دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے، پھر مذہب کچھ عرصہ مذہب رہتا ہے، مذہب پھر باقی جو حضرات آتے ہیں، ہماری پیر، ہمارے مولوی حضرات، ہمارے حکمران، پھر مذہب کو مسلکوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، مسلک پھر فرقوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور فرقے پھر جماعتوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے، یہ وہ، تو اسی طرح بگاڑ اور فساد کا سلسلہ تھمتا نہیں، رکتا نہیں۔ اور دین کیا ہے، پیغمبر جو نظام لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں ایک مقناطیسیت ہوتی ہے، وہ نظام لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جس میں انسان ایک دوسرے سے بھاگے، ایک دوسرے سے نفرت کرے، ایک دوسرے سے لڑے، وہ دین ہو نہیں سکتا۔ اگر دین ہے تو اللہ کا نہیں، یہ بے دینی ہے۔ تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے دین کے نام پر، بس اسی لیے اسے دین کہا جاتا ہے کہ
عوام جو عوام الناس ہیں وہ مطمئن رہیں، اور جو کچھ عوام الناس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے طاقتور طبقے کی طرف سے، بس اس طرف ہمارا دھیان نہ جائے، اس طرف نظر نہ اٹھے، اور اسی میں بس انہی مسائل میں ہم الجھے رہیں اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھے۔ تو میرے بھائیوں، یہی ہے فرق دین اور مذہب میں۔ آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ مذہب ہیں، یہ مسلکیں ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ مکاتب ہیں، دین نہیں ہے۔